جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر، آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پاکستانی پالیٹکس جو ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ چینج ہوتی لگ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں 8 فروری کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں پازیٹیولی چینج ہوئی ہیں، اگرچہ وہ جیل میں ہیں اور ان کی سختیاں یا ان پہ کیسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 8 فروری کے الیکشن جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے بڑا چینج لے کر آئے ہیں پازیٹیو۔ ایک تو ان کی پارٹی کو ووٹ بہت سارا پڑا ہے، وہ ٹھیک ہے ان سے، اور تمام آڈ حالات میں انہوں نے الیکشن لڑے تھے کہ پارٹی چیئرمین ایک ڈسکوالیفائی ہیں، سزا ہوئی ہے، بلا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کو یہاں پہ کہہ سکتے ایجنسیز آپ کے خلاف ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، اس کے باوجود آپ الیکشن لڑے اور بڑی حد تک آپ نے ان کا جو نیریٹو تھا نواز شریف صاحب جو لانا چاہ رہے تھے وہ کامیاب نہیں ہوا، آپ نے امرج کیا۔ اور اس کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے بعد میرا خیال ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنے آپ کو کمفرٹیبل پوزیشن میں سمجھتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نو دا آئرن از ہاٹ، کہ ہمیں 8 فروری نے جو ایک سپورٹ دینی تھی وہ ہمیں ملی، اب ہمیں دوبارہ ایک اسٹرائک بیک کرنا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں 8 فروری سے پہلے ان کی پالیسی تھی یا چیزیں تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں، 8 فروری کے بعد ان کی بالکل ٹوٹل ایک اپوزٹ پالیسی بنے، اب وہ اس ایگریشن پہ آ رہے ہیں، ڈیفینس کی بجائے وہ اٹیک کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ جو خان صاحب نے نئی ہدایات دی ہیں جن کا عمر ایوب خان صاحب نے اب ذکر کیا ہے، ویری میننگ فل، تو کیا اب ایک اس کے لیے فیصلہ کن لڑائی لڑنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اس پہ کچھ بات کرتے ہیں، اور جو اپنی پارٹی کو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں اس کے پیچھے ان کے کیا ذہن میں ہے، کیا یہ جو نئے ان کا میتھڈ ہے یہ کام کرے گا نہیں کرے گا، مولانا صاحب ان کو جوائن کر رہے ہیں، یہ بڑی ایک اہم ڈیبیٹ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اب نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ان کے لوگ جو باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، اب ان کے ذہن میں کیا ہے۔ ایک چیز دوسرا ہم یہ اس پہ بات کریں گے کہ اچانک پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اچانک تو نہیں ہے، غلط لفظ کہہ گیا، ہمیشہ سے ہم وہ کہتے ہیں نا ان دا آئی آف دا اسٹارم رہتے ہیں، ہم تو کسی کو اچھے نہیں لگتے، اور اسپیشلی پاورفل لوگوں کو تو بالکل نہیں اچھے لگتے کہ بات کریں۔ اچھا ہمارے ہاں بھی بہت ساری، اب میں کیا بات کہوں اس پہ، کچھ ہمارا بھی قصور ہے، وہ یہ نا کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی کہ ہمارے جرنلزم نے بھی بہت سارے مواقع دیے ہیں پاورفل ایلیٹ کو دیے ہیں، وہ سیاسی حکمران ہوں، وہ فوجی ہوں، ایجنسیز ہوں، عدلیہ ہوں، کہ ہم نے بھی جا کر ان پولیٹیکل پارٹیز کو اونرشپ لے لی، ہم بھی ایک جرنلسٹ کی بجائے پولیٹیکل ورکر بن گئے، ان کے ترجمان بن گئے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے مخالفین جو بھی کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اندر جو ڈویژن ہے اس نے بھی بڑی حد تک میرے کہا پولیٹیکل فورسز کو، اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا کہ وہ میڈیا کے پیچھے جائیں اور ان کو سزائیں دلوائیں، ان کے منہ بند کریں، کیونکہ یہ آگے سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا ادروائز انہوں نے پورے کا پورا وہاں پر ایک ات مچائی ہوئی ہے۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں بڑا ایک انتہائی کنٹروورشل بل لایا گیا ہے، میرا خیال بل سے زیادہ جو ہے یہ ایک کالے قانون کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں جس طرح کی امیونٹیز دی گئی ہیں اور جس طرح بتایا کہ فلاں 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 کو کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اتنی تو میرا خیال اکبر بادشاہ کو بھی اتنی سہولتیں نہیں ملی ہوں گی، اتنی تو آپ اس میں جائیں، ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، تو یہ ان کو بھی کنگز اور یہ کوئین جو تھے یورپ میں بھی چلے جو میڈیول ایجز، ان کو بھی اتنی پاورز نہیں ہوں گی کہ بادشاہ سلامت جو ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے۔ چلو بادشاہ پہ نہیں کر سکتے، میڈیول ایجز میں لا تھا کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، کہ بادشاہ سلامت غلطی کر ہی نہیں سکتے، یہ تصور تھا ہمارے ہاں، اور 1857 تک تو یہاں بھی رہا ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ میڈیول ٹائم میں یورپ میں دیکھیں تو وہاں بھی یہی تھا کہ بادشاہ سلامت جو ہے وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، عوام غلطیاں کرتے تھے، چھتر عوام کو مارے جاتے تھے، ان کے دربارے بھی محفوظ تھے۔ سو آپ نے جا کے واپس پورے پروسیس کو ریورس کر دیا، ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے پنجاب میں کہ آپ 1 2 3 4 5 مطلب ایک کہ ان پہ کچھ بھی نہیں بات کر سکتے آپ بھی، اگر وہ کچھ نہیں بات کر سکتے دین وائی دے آر ان دا آفیسز، وہ پھر میرے ٹیکسز سے آپ کے ٹیکس سے تنخواہ کیوں لے رہے ہیں؟ اگر انہیں اپنی اتنی ہی پیاری، ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ آئیں اور ہمیں سرو کریں، میں نے تو نہیں کہا کہ فلاں 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 صاحبان جو ہیں آئیں اور میری خدمت کریں یا مجھے ریگولیٹ کریں یا مجھے آ کے میری زندگی ٹھیک کر کے دیں، آپ خود آئے ہیں، ایک سسٹم بنایا گیا، اس سسٹم کے تحت آپ آئے ہیں، مانا کہ آپ نے محنت کی، پروسیس کیے، آپ ٹاپ پوزیشنز پہ گئے، لوگ آپ کے پیچھے لگ گئے، لگا لے آپ نے، یہ تو قوم آپ کو پتہ ہے ویسے اپنی مرضی کا لٹیرا ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، لگ گئے لوگ آپ کے پیچھے، اب آپ تنخواہیں بھی لیں گے، پرکس بھی لیں گے، پریولیجز بھی لیں گے اور پینشن بھی لیں گے، گاڑیاں، کار، پیٹرول، ساری چیزیں مفت لیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے ہم پہ بات بھی نہ کرو، ہم پہ سوال بھی نہ کرو، وائی؟ یہ کیسے ہوگا؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ تو یہی والی بات ہے کہ آپ کے گھر کا ملازم ہو جو آپ سے تنخواہ بھی لیتا ہو، آپ کے گھر میں سروینٹ کوارٹرز میں بھی رہتا ہو، پرکس بھی لیتا ہو، چھٹیاں بھی لیتا ہو، اس کو ساری چیزیں ملتی ہوں، لیکن وہ کہے میرے کام پہ آپ نے بات نہیں کرنی، یو وانٹ ریز اینی کوشچن کہ میں نے صفائی ٹھیک کی ہے، میں کوک اچھا ہوں، میں نے مالی اچھا ہوں، میں ڈرائیور ٹھیک ہوں، گارڈ ٹھیک ہوں، میں نے ڈیوٹی دی ہے، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا، ادروائز آپ پہ میں کیس کر دوں گا اور آپ کو سزا دلوا دوں گا۔ میں دس کائنڈ آف
آپ کی یہ جو جتنی ایلیٹ آتی ہے، پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا آپ کی وہ سول آپ کی بیوروکریسی ہو یا ٹاپ کے جتنے یہ عہدے داران ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہوں یا آپ کے پرائم منسٹرز ہوں، کیبنٹ ہو، پارلیمنٹ ہو، جتنے ڈگنیٹریز ہیں، اف یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل دین واٹ از دا پوائنٹ ان ڈیموکریسی؟ پھر کیا اس کا ہے یہ؟ ہاں، اگر آپ نے کسی آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر ان کے خلاف غلط خبر دی جائے، فیک نیوز دے دی جائے، یس یو ہیو اے پوائنٹ، تو فیک نیوز کا یہ طریقہ ہے جو آپ دے رہے ہیں. حالانکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے ٹویٹر پہ پچھلے دنوں، میرے اوپر بھی بڑی بات ہوئی کہ آپ بھی تو وکٹم رہے ہیں سوشل میڈیا پہ فیک رپورٹنگ کے، فیک ان کے خبروں کے، ساری چیز آپ کو سپورٹ کرنی چاہیے. میں وکٹم ہوں نا، میں نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں، ایف آئی اے میں میں نے کیسز کچھ دیے ہوئے ہیں کچھ لوگوں پہ. تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ لا ٹھیک نہیں ہے، میں تو وکٹم، مجھے سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن وقتی فائدے کے لیے میں کہوں یہ 4 بندے ہیں جن پہ میرے کیسز چل رہے ہیں، ان کو ٹانگ دیا جائے تو ہم کل کی کل دیکھیں گے. نو، ان گریٹر انٹرسٹ آف سوسائٹی اینڈ ان تمام لوگوں کو اس طرح کی سزائیں ہو ہی نہیں سکتی کہ پہلے دن 30 لاکھ روپے جمع کروائیں اور 3 کروڑ تک جرمانہ ہو جائے گا، آپ نے جا کے وہ کرنا ہے. مطلب یہ تو پھر آپ نے اس لا کو خراب کر کے رکھ دیا. کون کہے گا کہ ڈیفیمیشن لاز نہ بالکل ہونے چاہیے. ایون سائبر لاز جو ہے میں سمجھتا ہوں، سائبر لاز ایف آئی از دا بیسٹ ون. ایف آئی کے پاس ابھی بھی پاورز ہیں، اچھے آفیسر لگیں، ان کو تھوڑا سا ان کو کلاؤڈ سے نکال دیں، ایک پڑھے لکھے لڑکے وہاں پہ انڈکٹ کریں جو سوشل میڈیا کو سمجھتے ہوں، جو اس سائبر ورلڈ کو سمجھتے ہوں، وہ ان تمام چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ان کو لگیں. ایک علیحدہ ونگ بنائیں، نیو وہاں پہ آپ انڈکشنز کریں، بڑا اسٹرکچر بنا دیں، ان کو دیں، فنڈز دیں، ان کو کہیں کہ جائیں جی اب. اور مطلب ایف آئی اے کو مزید میرا یہ خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو نئے لاز لانے کی. جو ایف آئی اے میں آپ نے پیکا لاز بنائے تھے جن پہ پہلے بھی بڑی بحث ہوتی رہتی ہے، اگر کنٹروورشل تھے، انہی لاز کے تحت ہاں آپ ٹریبیونل علیحدہ بنا دیں کہ 3 مہینے میں فیصلے دیں گے. یس، وہ کر دیں، سپیڈی ٹرائل کر دیں ذرا اس سائٹ پہ، سوشل میڈیا سائٹ پہ جو آلریڈی آپ کے لاز ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ گند ہے، اور گند کس نے پھیلایا ہے؟ انہی پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ٹیموں نے پھیلایا، جو ہمدرد بیٹھے ہیں، جن کو پیمنٹ ہوتی ہیں بعض دفعہ، جن کو پیسے دیے جاتے تھے، جو ٹرینڈ چلاتے تھے. آپ نے اپنی ٹیم میں انلیش کی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گندے ٹرینڈ چلواتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کے وکٹم بنتے ہیں سم ٹائم کہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے پہ لٹیرے پسند ہیں، ان لٹوروں پہ کوئی ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو جناب پھر ہمیں گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. میرا تو ایک دوست کہتا ہوتا تھا، اس نے کہا تمہیں کیا پڑی ہے یار، تو خواہ میں برا بنتا ہے. قوم خوش ہے، مست ہے، وہ ان کو سیاسی لیڈروں نے ان کو یہ چونا لگایا ہوا ہے، وہ ان کے نعرے مارتے ہیں. تجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ تو کہتے نہیں یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں. عوام جو سننا چاہتے وہی سنا، اپنی ریٹنگز بھی لے، ڈالر بھی کماؤ، ویوز بھی لو. یہ مجھے 2-4 دوستوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کس چکر میں پڑ جائے. میں کہ یار اب یا تو یہ کام نہ کریں، چھوڑ دیں. پھر جرنلزم تو یہ ہوتا ہے کہ سب کی بات کریں، جو آپ سمجھتے ہیں فیئر بات کرنے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میری ریڈنگ غلط ہو، اوپینین غلط ہو سکتی ہے. اوپر سے وہ مطلب پورا گلا، جو بھی حکمران آتے گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے. وہی جو میڈیا کے بینیفیشریز ہوتے ہیں. اپوزیشن میں ان کو لگتا ہے کہ فلاں حکومت جو فاشسٹ ہے. اپوزیشن میں مریم نواز صاحبہ کو عمران خان صاحب کی حکومت فاشسٹ لگتی تھی، عمران خان صاحب کو ان کی حکومت فاشسٹ لگتی ہے. اب کیا کریں آپ بتائیں، ہم کدھر جائیں؟ دونوں ایک دوسرے کو فاشسٹ کہتے ہیں، اور اپوزیشن میں ہوں تو دعوے کرتے ہیں میڈیا فری ہو. پاور میں آج سب سے زیادہ ہماری یہ گردن پہ وہ انگوٹھا رکھ دیتے کہ پہلے تو ان کو سزائیں دیں. فیک نیوز کے نام، فیک نیوز تو آپ دیتے ہیں. یہ سیاستدان جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر ثبوت ہوتے ہیں. یہ جو کہتے فلاں نے اتنا لوٹ لیا، فلاں نے اتنا لوٹ لیا، فلاں نے یہ کھا گیا، فلاں یہ کھا گیا، ان پر ثبوت ہوتے ہیں. یہ جو بات کر جو قانون بنا رہے ہیں، ابھی اوپر سے میڈیا کا ان کا وہ جوڈیشری تپ گئی ہے. انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو کریں گے کہ اب رپورٹ نہیں کر سکتے وہاں سے، اس سپریم کورٹ سے ٹکر نہیں چلا سکتے، کیس چل رہا ہے فلان، اور بند کر دیں جی. پھر تو ٹی وی چینل بند کر دیں، یوٹیوب بند کریں، اسٹون ایجز میں چلتے ہیں. تو ججز صاحبان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ کیوں اخبار پڑھتے ہیں؟ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری رپورٹنگ سے آپ انفلوئنس ہو جائیں گے، آپ کیوں انفلوئنس ہونا چاہتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ججز کسی کی شادی میں نہیں جاتے، سوشل لائف نہیں گزارتے، کسی سے تعلق نہیں رکھتے، وہ صرف کیس کے میرٹ پہ دیکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم انفلوئنس ہو جائیں گے، کوئی میرا وی لاگ دیکھ کے کوئی صاحب انفلوئنس ہو جائیں گے. تو وہ میرا وی لاگ کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ صاحب انہیں دیکھنا نہیں چاہیے، وہ اپنے کیس پہ فوکس رکھیں، کیس کو پڑھیں. خیر یہ ایک علیحدہ بیٹ ہے. جو حکومت آتی ہے ہمیں آ کے گردن دبانے کی کوشش کرتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے امال بھی ایسے ہیں، آپ بھی کہیں گے یس ہیں. امال کا میں نے بتایا دیا، پولیٹیکل پارٹیز میڈیا کو اور میڈیا پرسنز کو، یوٹیوبرز کو، وی لاگرز کو، دیگر کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو کرپٹ کرتی ہیں. وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ویوز لینے کے چکر میں ہم بھی ہو جاتے ہیں. خیر اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. آپ لوگوں سے بھی مطلب جن کی مطلب بھلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں کہ جناب کہ میرے فیوریٹ لٹیرے کو آپ نے کیوں کہہ دیا، اتنا مہان، اتنا بادشاہ. ہے کیا کہیں اب آپ کو، نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. وہ بات رہ گئی اس پہ جو خان صاحب کی پالیسی پہ آتے ہیں، جو اس کے بعد 2014
24 کے الیکشن میں ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملی ہے. اب 2-3 طریقے تھے خان صاحب کے پاس کہ جو ان کو اتنی میسو سپورٹ ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا. لیکن خان صاحب بھی وہی ہیں کہ کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی, کوئی ان کے دشمن مخالفین بھی ظالم ہیں, کچھ خان صاحب خود بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہوئی کہ وہ اتنا زیادہ بوجھ انہوں نے ڈال دیا ہے پاکستان پہ. اب آپ کہیں گے ہر بات کو آئین اور قانون میں لے آئیں گے. اس ملک میں آئین اور قانون کبھی رہا ہے؟ آئین اور قانون مطلب ہے اگر ہوتے تو اس ملک کی یہ حالت ہو رہی ہوتی, یا خان صاحب آئین اور قانون کے تحت وزیر اعظم بن کے ملک کو چلا رہے تھے, یا نواز شریف صاحب نے چلایا, یا اب شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں. یہ مطلب کتابی باتیں ہوتی ہیں سارے, لیکن ہمیں کہتی رہنی چاہیے کہ ہاں جی آئین پہ چلنا چاہیے. آئین کے تحت تو ضروری تھا, پھر آئین کے تحت تو آپ آرمی چیف کو بھی نہیں کہتے ہوتے کوئی کہ آئین جی میرے ساتھ مذاکرات کریں. آئین تو یہ بھی کہتا ہے. پھر اب سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ کہیں کہ خان صاحب وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, اب لیکن ان پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کرتا. کہ خان صاحب پہ تو یہ بھی سنا ہے کہ عارف علوی صاحب جب درمیان میں یہ بات چیت کروا رہے تھے عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی گفتگو ہو رہی تھی, تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا گیا, علوی صاحب سے پوچھ لیا گیا کہ خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا اگر کوئی چیزیں SOPs ہم طے کر لیتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے, کیسز ختم کر دیا جائیں اور دوبارہ ایک نئے سرے سے وہ جائیں اور پالیٹکس کریں اور آپس میں سر ماریں, اگر سیاستدان کھائیں, انارکی نہ کریں, انارکسٹ نہ بنیں, کوئی رائٹس وائلنس تشدد مار دو کاٹ دو, یہ والی سیاست نہیں ہوگی. تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو سنا ہے عارف علوی صاحب چپ کر گئے. انہوں نے کہا علوی صاحب آپ لیں گارنٹی لیں, خان صاحب کی کون گارنٹی دے گا؟ کوئی ہے کوئی گارنٹی دینے والا؟ خان صاحب بھی صاحب ذرا کہیں کہ میں کیوں میرے اوپر قدریں لگیں کہ میرا سپورٹر کہے گا دیکھیں خان صاحب یہ بھگ گئے ہیں جھک گئے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ میں بار بار ایک بار کہتا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں شاید میں خان صاحب کی مخالفت میں کرتا ہوں, ناٹ ایٹ آل. میں خان صاحب کی ہمیشہ حمایت میں یہ بات کرتا ہوں. جو آپ اس کو ذرا الٹ کر کے دیکھیں کہ خان صاحب کو اس پولیٹیکل سپورٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ اس کو پاور میں اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے. ہی از اے پیور پولیٹیشین, یہ ذہن میں رکھیں. وہ بھی پاور چاہتے ہیں, وہ کوئی انقلاب نہیں چاہتے اس ملک میں, وہ اس ملک میں کوئی ریفارمز نہیں چاہتے. وہ اس ملک کو آگے لے کے جیسے باقی دیگر ہیں نا, نواز شریف زرداری صاحب ہیں, ایسے ہی عمران خان صاحب. مجھے پتہ ہے بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی, لیکن میں نے قریب سے دیکھا ہے. جو پاور لینے کے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سیاست اور ہوتے ہیں, جو انقلابی ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. خان صاحب میں کوئی انقلاب والی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے رہیں, میں اس بات پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, پھر کسی وقت اس پر کر لیں گے. جب آپ نے پاور لینی ہے تو پھر پاور والے طریقے اختیارات استعمال کریں. ابھی تو پاور کے لیے آپ کو چاہیے تھا, آپ آسانی سے مولانا صاحب کے گھر پہنچ گئے نا, ان کو ڈیزل کہتے تھے, ان کو پتہ نہیں کیا کہ 100 ان کو باتیں کرتے تھے. 1 سیکنڈ لگ گیا آپ کو ان کے گھر جانے میں. کوئی تھوڑا سا بھی آپ کو وہ نہیں آیا, خیال نہیں آیا کہ مولانا کے گھر ہم نہیں جاتے ہیں. پھر کہتے نا جیسے کہتے فوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ایجنسیوں سے نہیں بات کریں گے, زرداری سے نہیں کریں گے, نواز شریف سب سے نہیں کریں گے, لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے نہیں کریں گے, فیئر انف. تو پھر مولانا صاحب پہ بھی اسٹینڈ لے لیتے نا کہ نہیں جاتے, مولانا صاحب تو ڈیزل ہیں, مولانا صاحب تو فلان ہیں, مولانا صاحب تو ہمارے دشمن ہیں. وہاں پہ آپ نے گنجائش نکال لی. جب آپ یہ والی گنجائش نکالتے ہیں اٹ مینز یو آر اے پولیٹیشین, یو آر ناٹ ریفارمرز. انقلابی نہیں ہے, انقلابی نہیں بات کرتا ہوتا, انقلابی ڈٹا رہتا ہے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ. انقلابی پھر اپنے مخالفوں دشمنوں سے بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا, وہ پھر چینج چاہتے, اوور ہالنگ چاہتا ہوتا ہے ساری کی ساری سوسائٹی کی. سو خان صاحب جو ہیں ان کو بالکل رعایتیں ملی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے. اب تو انہوں نے ایک اور اعلان کر دیا, اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, بہر ہیں اعظم سواتی صاحب کا آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے تو اور بات کی ہے. انہوں نے کہا ابھی کشمیر والے تو ٹریلر تھا, خان صاحب کہہ رہے ہیں, خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں بھی خان صاحب ان مشکلات میں سے گزرے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ٹریلر تھا, ابھی KPK میں دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. اب KPK میں کیونکہ ایک جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ, ان کا اپنا کلچر ہے, کلچر مطابق گن رکھنا, اپنے یہ کلچر پہ اپنے آپ کو یہ فخر کرنا, ان کے لیے تو یہ چیز ہے. اب وہ بار بار انہی کی طرف اشارہ کر دیں کہ KP کے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں اور خدا نہ خواستہ سول وار شروع کر دیں, انہی کو پرووک کیا جاتا ہے سارا. سو پالیٹکس کو کہیں پہ آپ کو نظر, اب ابھی بھی وائلنس کی طرف جانا چاہتے ہیں. ابھی لگتا ہے کہ خان صاحب کو فیل ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت دباؤ میں ہے, مطلب بہت سارے ایشوز کی وجہ, حکومت دباؤ میں, محاصرے میں. دس از اے ٹائم ٹو اسٹرائک. جو جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ہوگا وہ تو اسی طرح سوچے گا اگر اس کو رعایت نہیں ملے. خان صاحب کو لگتا ہے نہیں دس از اے ٹائم, لہٰذا حماد اظہر صاحب بھی واپس آ گئے, میاں اقبال بھی آ رہے ہیں, مراد سعید کا بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی آ جائیں گے. حالانکہ آئی ڈاؤٹ مراد سعید ابھی نہیں آئیں گے, اور انہیں آنا بھی نہیں چاہیے, ان کے لیے زیادہ خطرات ہیں. انہیں خیال کرنا چاہیے لوگوں کی باتیں سن کے, اگر ان کی پارٹی کہے بھی صحیح تو مراد سعید کو میرا خیال اوائڈ کرنا چاہیے. جس طرح کی ان کے ساتھ ایک اینیملسٹی ڈیولپ کر چکی ہے اسٹیبلشمنٹ, ان کے لیے بڑے ڈینجرز ہوں گے. سو مراد سعید صاحب کے لیے میرا ایک یہی یہ ہوگا کہ ابھی نہ آئے, جب تک چیزیں نارمل, بہت بڑے پیمانے پر نارمل نہ ہوں, تو مراد سعید کو ابھی انڈر گراؤنڈ رہنا چاہیے. میں ایڈوائس بر اینی وے, لوگوں نے فیصلے اپنے خود کرنے ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں سر اس نئی پالیسی کا عمران خان صاحب نے جو لانچ کی ہے اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے.